قوت نظریہ، یہ دو باتیں ہیں. قوت فکر، یہ فکری قوت جو ہے، اور عملی قوت جو ہے. عمل کا درجہ ثانی ہے، فکر کا پہلے ہے. اور فکری اعتبار سے ایک آدمی غلط ہوتا ہے اور پھر اس کا عمل غلط ہو جاتا ہے. عمل کا وجود کسی شے کی بنیاد، کسی شے کی فرع ہے، اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہے اور وہ فکر ہے. ایک آدمی آج اس دور میں اسلام کی تہذیب کو پسند نہ کرے جو اس کے عمل سے ظاہر ہے، اس کے اعمال سے ظاہر ہے، تو اب اس کے پیچھے ایک بات ضرور ہے کہ اس کی فکر میں کوئی نقص آ گیا ہے. اس کا عمل بعد میں خراب ہوا، پہلے اس کی فکر خراب ہوئی ہے، عمل بعد میں خراب ہوا. اگر کوئی داڑھی بنا رہا ہے تو اس کی کوئی فکر پیچھے ہے. اگر کوئی بے نماز ہے اس کی پیچھے کوئی فکر ہے. اگر کسی کی بیٹی بے پردہ پھر رہی ہے، سکولوں کالجوں میں ناچ گا رہی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی فکر ہے. یہ عمل جو خراب ہوا. اور ایک آدمی کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ نظام فرنگی کو ترجیح دیتا ہے تو اس کی فکر میں کوئی کمی ہے. اگرچہ اس کا اسلام، اس کا کلمہ، اس اعتبار سے اس کے ساتھ ہم حسن ظن ہی کا پہلو رکھیں گے، لیکن جب وہ اپنی عمل کے ساتھ اس حسن ظن پر حملہ آور ہوتا ہے، اس وقت ہمارے لیے یہ سوچ کرنا لازم ہے کہ اب جس عمل کی وجہ سے ہم حسن ظن کر رہے ہیں وہ عمل جو فرع بنی ہے اس کے پیچھے جو بنیاد فکر ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی. جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، استاد محترم. تو یقیناً برملا اور بلا خوف و خطر اور بغیر کسی کی رعایت کرتے ہوئے کلمہ حق جو ہر مسلمان اور بالخصوص اہل اسلام کا ترہ امتیاز ہے، ان کے ایمان کا تقاضا ہے. قوم جب رول کھل رہی ہو، دعوی محبت ہو لیکن دلیل پاس نہ ہو، دعوی محبت ہو دلیل پاس نہ ہو، جسے قرآن بیان کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب فرما دیجئے اگر تم لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی. پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، بلکہ اللہ کہے گا مجھے تم سے پیار ہے. علماء اہل سنت ایک ہے مجھے اللہ سے پیار ہے، ایک ہے اللہ فرمائے مجھے تجھ سے پیار ہے. تو وہ مقام کب نصیب ہوگا؟ اسی لیے کسی بزرگ سے پوچھا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا، اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے؟ تو اس نے کہا اگر تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہے تو یہ بات مجھ سے نہ پوچھو، میرے اللہ سے پوچھو کہ اس کو میرے ساتھ کتنا پیار ہے. بھائی میں تو دعویٰ کروں گا، میں رٹا لگاؤں گا کہ مجھے پیار ہے، محبت ہے، میں تو کرتا ہی رہوں گا، میں تو ظاہر باطن میں یہ کلام کرتا ہی رہوں گا، لیکن بات اس وقت تک نہیں بنتی جب تک وہ ذات جس سے محبت کی جا رہی ہو وہ کہہ دے کہ مجھے تجھ سے پیار ہے. تو اس کی کسوٹی، اس کا معیار کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا 100 نعرے لگاؤ مجھے تم سے محبت ہے، 100 نعرے لگاؤ، 100 نعرے لگاؤ، لیکن اس وقت تک فاتبعونی، میرا جواب تمہیں اس وقت آئے گا جب تم فاتبعونی پر آ جاؤ گے، پھر تم سو رہے ہوگے تو میں کہہ دوں گا یحببکم اللہ. تم کھانا کھا رہے ہوگے، تم اذان دے رہے ہوگے، تم اپنے اہل و عیال میں بیٹھے ہوگے، تم اپنے
رشتہ داروں میں آ جا رہے ہوگے تو یہ معیار تمہارے پاس آ گیا فتح بھی ہونے، تمہیں کوئی خبر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں تمہاری منادی کر رہا ہے، یحببکم اللہ، مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ اور اگر تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ وہ رسول جب اس کو رسالت دی گئی جس کا مقدمہ ولادت، اس کی خوشی کا اظہار کر رہے ہو اور رسالت کا عملی انکار کر رہے ہو، تو حسن ظن ایک طرف ہے لیکن عمل تمہارا جو ہے وہ گواہی کچھ اور دے رہا ہے۔ حسن ظن کا تعلق کب آتا ہے؟ اشاعت دین اور غلبہ دین، اشاعت دین چل رہی ہے، غلبہ دین سے بے فکر بیٹھے ہیں، غلبہ دین مقصود ہے، اس کے لیے قربانی ہے، اسی کے لیے امام حسین کا مارکا ہے، اسی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہہ دیا کہ مدینے کی عورتوں کی ایڑیوں کو کتے کھا جائیں تو کھا جائیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے مد مقابل نکلنے والا لشکر، اس کے لیے ہم اپنے لشکر کو اپنی جگہ پر بند کر نہیں رکھ سکتے۔ یہ حقائق ہے اور یہ ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھے کرنے سے ہی ہے، یہ حقائق ہے، یہ گفتگو ہے، یہ کلام ہے، یہ کتاب و سنت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ فکری نظری اعتقادی پہلو ہے جو امت سے فوت ہوا اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج امت مسلمان اس حال میں ہے کہ اس کی بیٹیوں کو تار تار نچایا، اس کی عزت کو تار تار کر کے نچایا جا رہا ہے، کھیل کود اور تماشا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، آج مسلمان کی عزت کو برباد کیا جا رہا ہے، اور غیرت مسلمان خاموش رہے تو یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جس کو ملت کی غیرت نہ ہو، جس کو عزت کی غیرت نہ ہو، جس کو مذہب کی غیرت نہ ہو، وہ بے غیرت انسان ہوتا ہے۔ جس کو ملت کی غیرت نہ ہو، اپنی ملت کی، تو ملت کی غیرت تقاضا کرتی ہے کہ تہذیب اسلام کی ہو، دوسری کو ہم برداشت ہی نہیں کرتے۔ تو یہ 50 سال سے داڑھی منا رہا ہے، اسے ابھی پتہ نہیں ہمارے اسلام کی تہذیب کیا ہے، 50 سال سے بے نماز ہے، 50 سال سے اس کی بیٹی بے پردہ پھر رہی ہے، 50 سال سے نظام فرنگی 200 سال سے نظام فرنگی چل رہا ہے۔ یہ دین مصطفیٰ نے تو آ کر حق دینوں کو منسوخ کر دیا اور باطل دینوں کو ابھی قائم رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کلمہ کو باطل دینوں کو برداشت کر گیا، قبول کر گیا، ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی فکری قوت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، فکری قوت کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ تو حضرات محترم، میں بڑے ادب کے ساتھ الحمدللہ ہمیں مسلمان کی عزت برباد ہوتے دیکھ کر رہا نہیں جاتا ہے، کلام کرنی پڑتی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں مسلمانوں کی لڑکیوں کو سکھ لڑکے کے ساتھ نچایا گیا ہے، سکھوں کی طرف سے لڑکا آیا ہے، مسلمانوں نے اپنی بیٹی پیش کر دی ہے، اس کا دفاع انتظامیہ فوج کر رہی ہے، ایجنسیاں کر رہی ہے، اور مسلمان ٹکٹ لے کر بھاری قیمت کے ساتھ اپنی بیٹی کو کافر کے ساتھ ناچنا دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ ہماری ایک ولادت رسول، یہ ایک مسلمہ اصول، یہ ایک عمل ہے، اس عمل پر حملہ، اس کو ختم کرنے کا طریقہ نہیں سوچا جائے گا، اس کو قائم رکھ کر ولادت رسول کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی امت مسلمہ کو کوشش کرنے کی جو ہے فکر دی جائے گی۔ ولادت قائم رہے گی، منانے والوں کا ایک کام ہے، انتظام کرنے والوں کا کام ہے، ان کی محبت، ان کا اخلاص اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن اس کو یہاں تک اشاعت دین تک نہیں رکھنا ہے۔
इसे उठाकर गलबा दीन तक लाना है। इस मुल्क में निजाम मुस्तफा के सिवा दूसरा निजाम नहीं होना चाहिए। कि होना चाहिए? जो इसे बर्दाश्त नहीं करते वो हाथ खड़ा करें। मुसलमानों का जो निजाम है वो यहां होना चाहिए ना, फरंगियों का निजाम नहीं होना चाहिए। तो ब्रिटिश लॉ हमारे मुल्क में चल रहा है, ब्रिटिश लॉ फरंगियों का कानून चल रहा है। उसी के मातहत ही उरियानियत को, जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म एक फिक्र है, सेकुलरिज्म, ये उरियानियत कहां से आ गई? ये बरहना लिबास, नाच गाने, ये मगरब से नहीं आए हैं। मगरब के पीछे भी एक फिक्र है, उस फिक्र से इस अमल ने जन्म लिया है, और वो फिक्र क्या है? सेकुलरिज्म। उरियानियत उसकी बुनियाद क्या है? वो सेकुलरिज्म है। और मौजूदा सारे का सारा निजाम हुकूमत जो है, उनके बुनियादी असूल सेकुलरिज्म के फैलाने के लिए हैं। ये हमारी तारीख का और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये शवाहिद है। तो हमें अपने मुसलमानों से इनकी गैरत को ही महफूज रखना है, इनको ईमान को ही महफूज रखना है। इशाते दीन के साथ गलबा दीन का दर्स जरूरी है, और उसके लिए इत्तिफाक और इत्तिहाद सब मुसलमानों का जरूरी है। इत्तिफाक और